احبار کی کتاب، لیویٹیکس کی کتاب جو بائبل مقدس کی تیسری کتاب ہے، 3rd بک ہے، اس کا 19واں باب اور 20واں باب ہے. اور اس باب کی ہر ایک آیت میں ہم بہت تفصیل سے جا سکتے ہیں، بہت دیر تک سیکھ سکتے ہیں. لیکن جس بات کی طرف ہم اپنا دھیان لگانا چاہتے ہیں، گزشتہ ہفتے ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ بھائی عرفان کے گھر سے، خدا ان کے اچھے بیٹے اور بیٹی کے گھر سے، بھائی عرفان اور بہن ثنا کے گھر سے اپنا لائیو کیا تھا خدا ان کی عیدوں کے حوالے سے، جو اس کی مصلوبیت کی، اس کے دفن ہونے کی، اس کے جی اٹھنے کی عید تھی. ہم نے پروگرام کیا تھا فسح کی عید کے حوالے سے، بے خمیری روٹی کی عید کے حوالے سے، پہلے پھلوں کی عید کے حوالے سے. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے. ہاللیلویہ. سوال یہ ذہن میں آتا ہے اور کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے تو نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں، تو انہیں پہلا پھل کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں پہلوٹھا کیوں کہا جاتا ہے؟ Why is he called the first fruit؟ ان سے پہلے بھی تو لوگ زندہ ہوئے تھے. اور پرانے عہد نامے میں بھی کئی واقعات ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں آج ہم چرچ میں تھے تو وہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ یائر کی بیٹی کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا، اور پھر اس نائن کے جو بیوہ تھی اس کے بیٹے کو خداوند نے زندہ کیا، اور پھر لازر کو خداوند نے زندہ کیا جو خداوند کے اچھے دوست تھے. 4 دنوں کے مردہ لازر کو زندہ کیا. تو خداوند یسوع مسیح ان میں پہلے تو نہیں تھے. لیکن عزیزو یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلوٹھا ہونا یا پہلا پھل ہونا ایک ٹائٹل ہے، ایک اعزاز کی بات ہے، ایک آفس ہے جسے خداوند تعالیٰ نے، آسمانی خدا نے اپنے بیٹے کو دیا. اسی لیے پہلا کرنتھیوں 15ویں باب پولوس اس ٹائٹل کو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں پاک روح کی ہدایت سے، اور پھر ہم اس ٹائٹل کو بارہا خداوند یسوع مسیح کے لیے دیکھتے ہیں. جس طرح پہلوٹھا ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی زندگی میں، بزرگ یعقوب کی زندگی میں روبن ہونا چاہیے تھا لیکن روبن نہیں تھا، پہلوٹھے کی برکت یہودا کو ملی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو آفس ہے، یہ جو اعزاز ہے، یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والے پہلوٹھا ٹائٹل ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. 19ویں باب احبار جو آج ہم پڑھنے کو ہیں، اس میں ہم پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے، فرسٹ 2 verses. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو. اور اسی لیے آج ہم نے قیدوشیم ورڈ پڑھا ہے. قیدوشیم کا مطلب بھی ہے کہ پاک. تو پاک کون ٹھہراتا ہے؟ خداوند ٹھہراتا ہے. کیا موسیٰ ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں. کیا کوئی اور نبی یا کوئی اور شخص ایسا کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں. کیونکہ پاک کرنا، سینکٹیفائی کرنا خداوند کے کلام کے مطابق صرف خداوند ہی کر سکتا ہے. سینکٹیفائی یا مقدس کرنا میرے لیے ہو سکتا ہے، میں اپنے جو دادا کے خاص چیزیں ہیں وہ کہوں جی وہ میرے لیے بڑی سینکٹیفائڈ ہیں، وہ مقدس ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہوں گی مقدس. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے کیوں مقدس ہوں، وہ آپ کے لیے کیوں سینکٹیفائڈ، وہ آپ کے لیے کیوں ہائی اسٹیٹس کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو یونیورسلی اوور آل کسی چیز کو پاک، مقدس، ہولی کر سکتا ہے وہ صرف خدا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اور ہولی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سیپریٹ کرنا، اس کو سیپریٹ کر دینا تاکہ وہ خدا کے لیے ہو. خدا نے اس قوم کو اپنے لیے سیپریٹ کیا، مقدس کیا کہ اسرائیل میری قوم. باقی قومیں بھی تھیں لیکن خداوند نے کیا کہا کہ یہ قوم میرے لیے ہو. اور خداوند یہی کچھ میرے اور آپ کے لیے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے مقدس ہوں، تاکہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں بلکہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں. تبھی 10 احکام میں سے 10 جو دواریم ہیں، ورڈز ہیں، ان میں پہلا کیا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے لوگ ہیں وہ اسی کی عبادت کریں. اسی لیے خداوند کا کلام جو ہے وہ ایمانداروں کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے. ہم ریویلیشن آج کل نبیوں کی کہانی میں جو میں ڈیلی پروگرام کرتا ہوں واٹس ایپ پر، اس میں یہ سیکھ رہے ہیں ریویلیشن کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب. اور اس کے پہلے باب کے آخر سے ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کلیسیاؤں کو، جو 7 کانگریگیشنز ہیں، ان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ان کو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں. اب یہ ساری کلیسیاں جو ہیں یہ کلیسیاں ہیں، یہ ایمانداروں پر مبنی ہیں.
ان میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عزیزو یہ بات یاد رہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پیگن ورلڈ کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خدا کو خدا ہی نہیں مانتے۔ اس کی یونیورسل اپیل تو ہے، عالمگیر اپیل تو ہے، جو خدا ان کو مانے گا اپنا خدا، جیسے روت نے کہا نعومی سے تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہے، تو پھر روت خدا ان کے لوگوں کا حصہ بن گئی، پھر اس نے یہوہ کو اپنا خدا مان لیا۔ لیکن جو لوگ خداوند کو قبول ہی نہیں کرتے ان کے لیے کلام بے معنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اور جب خداوند اس میں پاک ہونے کا کہہ رہے ہیں، ہولی ہونے کا، سیپریٹ ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو وی مسٹ ٹیک ہیڈ آف اٹ، ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا ہے، اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا نہیں دینا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، جب موقع ملے گا کر لیں گے، ابھی تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتے رہیں، یا کوئی داؤ جسے پنجابی میں کہتے ہیں دا تپا لاندے رہے، وہ نہیں ہم کر سکتے۔ خداوند کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، وی مسٹ ریئلائز دیٹ۔ انسانوں کو شاید آپ ضرور دھوکہ دے لیں لیکن خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خداوند جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سیپریٹ کرو، سینٹیفائی کرو، تو یہ بات خداوند کے کلام میں بارہا ریپیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈز کو، کھیتوں کو بھی لوگ خداوند کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، مقدس سیپریٹ کر دیا۔ مثال ہم نئے عہد نامے سے دیکھتے ہیں، حنانیہ اور سفیرہ کی مثال، ٹھیک ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا؟ اعمال کی کتاب ہم دیکھتے ہیں، ایکٹس آئی تھنک چیپٹر 5 ہے، ایکٹس چیپٹر 5 میں ہم دیکھتے ہیں اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ جو فیلڈ تھی، جو جائیداد تھی، وہ خدا کے لیے مقدس قرار دی گئی، بیچی گئی تاکہ سب ایمانداروں میں تقسیم کی جائے، لیکن جب تک وہ اس کے پاس تھی وہ اسی کی تھی۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے اس میں سے آدھی رقم خدا کے لیے مقدس کی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، لیکن اس نے کہا کہ پوری رقم مقدس ہے اور بعد میں اس مقدس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیا، تو عزیزو اس کا پھر اسے نقصان ہوا، اس کی جان گئی، نہ صرف اس کی جان گئی بلکہ سفیرہ کی بھی جان گئی۔ ہم اسی طرح خدا کے کلام میں سے یشوع کی کتاب میں سے، جوشوا کی کتاب میں سے جانتے ہیں کہ اکن نامی ایک شخص تھا جس نے مقدس کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں لیں، اور پھر نہ صرف وہ مارا جاتا ہے بلکہ اس کا تمام گھرانہ بھی مارا جاتا ہے، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اسرائیلی قوم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہم کیا سیکھتے ہیں اس بات سے کہ خدا کی مقدس کی ہوئی چیزوں کو آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری کیا چیز ہم سیکھتے ہیں کہ مقدس ٹھہرانا صرف خداوند کی جورسڈکشن ہے، خداوند کا اختیار ہے، انسان کا نہیں ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی روایات کی ہم قدر کر سکتے ہیں، عزت میں، بھائی چارے میں اس کو ایکنالج کر سکتے ہیں، لیکن اس کا درجہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے پاک یا ناپاک کی جگہ نہیں لے سکتا۔ لیٹ می ریپیٹ اٹ، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی روایات، انسانوں کے بنائے ہوئے فیصلے خداوند کے بنائے ہوئے فیصلوں کی جگہ نہیں لے سکتے، چاہے وہ کتنے ہی پاک باز شخص نے نہ کیے ہوں۔ ایک تو بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہماری پاکیزگی جو ہے وہ خدا کی پاکیزگی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہاں پر جس طرح لکھا ہوا ہے 19ویں باب میں کہ تم پاک بنو کیونکہ خداوند تمہارا خدا پاک، میں خدا ہوں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ تو اوریجنل ہیبرو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں، بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پر اوریجنل مینیوسکرپٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کادوش میں خداوند کے لیے کادوش لفظ، جس طرح کادوش کادوش کادوش، خداوند کے لیے جو کادوش ہے وہ کوف، دالت، واو اور شین ہے، اور انسان کے لیے جو کادوش ہے وہ کوف، دالت اور صرف شین ہے، اس میں واو نہیں ہے۔
क्योंकि इंसान की पाकीज़गी जो है वो खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक नहीं हो सकती। सो पेलियो हिब्रू में, यानी जो तस्वीरी हिब्रू है, तस्वीरी इब्रानी जुबान है, उसमें हम ये सीखते हैं इन शॉर्ट। इसके हवाले से भी घंटों बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन ये कि हमारी जो पाकीज़गी है वो खुदा की पाकीज़गी के बराबर नहीं हो सकती। वी कैन ऑलवेज ट्राई, बट वी कैनॉट बी एज होली एज गॉड इज। सो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारी ठहराई हुई बातें बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है, और खुदा का कलाम ये कहता है। ठीक है, ये साया की किताब वो कहता है कि हमारी रास्तबाजी भी खुदावंद के सामने गंदी धज्जियों की मानद है। इसलिए अगर आप में से कोई शख्स ये कहे कि वो अपनी रास्तबाजी के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक, चाहे वो किसी जगह का राजा, महाराजा, बादशाह, बिशप, पोप ही क्यों ना हो, वो खुदावंद के सामने जा सकता है, तो वो शख्स किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि खुदा को धोखा देना पॉसिबल नहीं है और इस बात की कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की रास्तबाजी ही हमें खुदावंद के पास ले जाने को कादिर है। हालेलुया। यीशु मसीह की रास्तबाजी, यीशु मसीह रास्तबाज का लहू, यीशु मसीह जो सादिक है। और इस हवाले से हमने जब रोमियो की स्टडी की तफसील से सीखा, सादिक और रास्तबाज के हवाले से, हम उस स्टडी को तो नहीं दोहराएंगे, लेकिन ये बात जहन में रहे कि रास्तबाजी सिर्फ खुदावंद के कलाम ही से मुमकिन है। हम आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में से ये देखेंगे कि खुदावंद क्या कहते हैं। खुदावंद तीसरी आयत में क्या कहते हैं। अब वो पाक बनने का कह रहे हैं, और पाक बनने के लिए सबसे पहली सलाह क्या दे रहे हैं, सबसे पहली सजेशन क्या दे रहे हैं। लेट्स सी। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि खुदावंद हमें कह रहे हैं कि आप पाक बने, मुकद्दस बने, होली बने, मेरे लिए सेपरेट हो, मेरे लोग हो। और शुरू कहां से कर रहे हैं, लेट्स सी। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे, और तुम मेरे सबतों को मानना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। Hallelujah. The first thing God says after telling us to be holy, to be sanctified, to be set apart, to be the saints like He wants us to be, is honor your father and mother. पहले वो कहते हैं कि तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे, और तुम मेरे सबतों को मानना। साथ ही एट द सेम लेवल वो ये कह रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करना, उनका हुक्म मानना, और साथ ही साथ मेरे सब्बतों को मानना। मेरे सब्बत को मानना नहीं, मेरे सब्बतों को मानना। इसका क्या मतलब है? क्या और भी सब्बत होते हैं? कलाम हमें बताता है कि और भी सब्बत होते हैं। लेविटिकस 23 आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो ईदों के फर्स्ट डेज और लास्ट डेज हैं वो खास सब्बत होते थे। तो यहां पे सिर्फ हफ्तावार सब्बत की बात नहीं हो रही, बल्कि जो सब्बत खुदावंद ने ठहराए हैं। और फिर याद रहे कि ये खुदावंद ने ठहराए हैं और अबदी हैं, एवर लास्टिंग हैं, इनको कोई इंसान बदल नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देता है। सो खुदावंद कहते हैं कि हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे, उसका खौफ माने और मेरे सबतों को माने, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। नेक्स्ट, तुम बुतों की तरफ रुजू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवता बनाना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अगेन वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। खुदावंद कह रहे हैं बुतों की तरफ रुजू ना करना। बुत क्या होते हैं? बुत वो होते हैं जिनकी आप पूजा करें, जिनके साथ आप वक्त गुजारें, जिनके साथ आप झुक जाएं उनके सामने। तो अजीजों, खुदावंद बड़ा वाजे कह रहे हैं कि कोई ढाले हुए देवता नहीं बनाने जिनके आगे आप झुके। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। इससे पेशतर के हम आगे जाएं, एक खास बात जो मैं आपको बताता चलूं कि तीसरी आयत में जो खुदावंद ने कहा है कि अपनी माँ और बाप से डरते रहना, मेरे सबतों को मानना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तो कई लोग ये कहते हैं कि कीप और डू, यहां पर खुदावंद ये कह रहे हैं यू मस्ट कीप माई सैबथ्स। तो कीप और डू में, यानी कीप यानी उनको कायम करने में और उनको मानने में थोड़ा सा फर्क है। कीप का मतलब है टू गार्ड देम, उनकी यादगारी करना, उनको याद रखना। डूइंग मीन्स आप जो कई अहकाम ऐसे हैं जो आप कीप कर सकते हैं, आप उनको डू नहीं कर सकते, उनको कर नहीं सकते। मतलब मिसाल के तौर पर मैं जाती तौर पर जो अहकाम खुदा ने खवातीन के हवाले से दिए हैं वो कर नहीं सकता। आई कैन नॉट डू देम बट आई कैन कीप देम। मैं उनकी यादगारी रख सकता हूं कि खुदावंद ने ये अहकाम दिए। इसी तरह
جو ہے کام خداوند نے قربانی کے حوالے سے دیے ہیں ہم انہیں کر نہیں سکتے. وی کی ناٹ ڈو دیم بٹ وی کین کیپ دیم, وی کین گارڈ دیم. کہ یہ خدا نے دیے ہیں, یہ بدل نہیں سکتے. خداوند نے ان کی اہمیت بیان کی ہے اینڈ وی مسٹ کیپ دیم, کی ناٹ ڈو دیم. کاہن کے لیے جو خداوند نے چیزیں کہی تھی, وی کین کیپ دیم بٹ وی کی ناٹ ڈو دیم. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کے احکام کی اگر آپ قدر کرتے ہیں تو یو آر کیپنگ دیم, لیکن اگر آپ انہیں کر نہیں سکتے کسی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ ان کو ختم شدہ کہہ دیں اور پھر آپ نہ ان کو کیپ کر رہے ہیں نہ ان کو ڈو کر رہے ہیں. پھر آپ خداوند کی جو اتھارٹی ہے, جو اختیار ہے, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ کافی ہیں جو بڑے با اختیار ہیں, لیکن خداوند سے با اختیار کون ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ افسیوں کا خط, افیژنز کا لیٹر جو پال نے لکھا, خوبصورت لیٹر ہے, اس میں پولوس بھی ربی شاول جو ہیں وہ اس خیال کو, پاکیزگی کے خیال کو, کادوش ہونے کے خیال کو پھر دہراتے ہیں. پہلا باب اور چوتھی آیت. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر ان میں سے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. بے عیب ہوں, انبلیمشڈ ہوں, خداوند کے لیے سینکٹیفائڈ ہوں. اور پھر 5ویں باب کی 27ویں آیت میں ایفیشینز 5:27 میں پولوس پھر کہتے ہیں, اور ایک ایسے جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. پاک اور بے عیب ہو, اسی خیال کو کہ پاکیزگی ہو, ہولینس ہو, باقی لوگوں جیسے نہ ہو بلکہ انبلیمشڈ ہو. اور میں نے اس حوالے سے 6 پروگرامز کی ایک سیریز کی تھی کہ کس طرح خداوند کی دلہن جو ہے وہ انبلیمشڈ ہو سکتی ہے, اس میں سے عیب دور ہو سکتے ہیں, اس میں سے داغ اور دھبے دور ہو سکتے ہیں, اس میں سے جھریاں دور ہو سکتی ہیں. وہ میرے فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں اور یوٹیوب پیج پر بھی موجود ہیں, آڈیوز بھی ان کی موجود ہیں. اگر کوئی بہن بھائی لینا چاہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کا کلام ہمیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے بتاتا ہے, ان ساری باتوں کے حوالے سے ہمیں واضح طور پر کلیئرلی انفارم کرتا ہے کہ کس طرح ہم پاک ہو سکتے ہیں. اور یہ باب اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ باب, یہ چیپٹر ہمیں بڑے کلیئرلی بتا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں. ماں باپ کی عزت کرنا, خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ دس کین ہیلپ اس ٹو بی ہولی, کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے, اپنے بیٹے بیٹیوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, یہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. خداوند کا شکر ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے خداوند نے ہمیں اپنا پاک کلام دیا, ہمیں گائیڈنس دی, ہمیں نصیحت بخشی. کیونکہ if we do that then the cycle continues. ہمارے جو بچے ہوں گے, جن لوگوں کے اولاد ہے, وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتی, لیکن جب وہ ان کی رسپیکٹ یا آنر کرتی ہے تو دیٹ از مور دین اینی ادر گفٹ. ہم اس سے آگے جائیں گے خدا کے کلام سے. ایک اور حوالہ ایکچولی نئے عہد نامے میں سے ہم پڑھیں گے, عبرانیوں میں سے. جو بہن بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہم ان سبوں کو شالوم کہتے ہیں, برکت کی دعا دیتے ہیں, اور کلام سے وہ برکت پا رہے ہیں. اس بات کے لیے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہم اپنے آپ کو عاجز اور حلیم اور فروتن کرتے ہیں, اور اس بات کے لیے کہ خدا ان کا کلام برکت والا ہے. عبرانیوں 12واں باب اور 14ویں آیت. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. عبرانیوں کا مصنف بھی یہی کہتا ہے کہ پاکیزگی کی ضرورت ہے. تو یہ جو پاکیزگی کا, ہولینس کا کانسیپٹ ہے, یہ صرف لیویٹیکس کا نہیں ہے, احبار کا نہیں ہے, یہ بائبل کا ہے. یہ بائبل میں سے ہم نے پرانے عہد نامے میں سے جو پڑھ رہے ہیں, لیکن میں جو آپ کو اس کے ساتھ ریفرنس دے رہا ہوں, حوالہ جات دے رہا ہوں, ہم نئے عہد نامے میں سے دے رہے ہیں. ریویلیشن میں سے دیکھیے میرے ساتھ, ریویلیشن مکاشفہ کی کتاب, اس کا 22واں باب اور 11ویں آیت. جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے, اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے, اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. قدوش, کیونکہ خداوند قدوش ہے. ہاللویا.
ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے, وہ چاہتا ہے ہم بھی پاک ہوں, ہم اس جیسے ہوں, کیونکہ اس نے ہمیں اپنے جیسا بنایا, وہی ایٹریبیوٹس دیے. ہم جینیسز میں, پیدائش میں اس بات کو پڑھ کے آئے ہیں, اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں اسی باب کی, لیویٹیکس کے 19ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت. اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا, اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا, اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا, اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا, ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. ہالےلویا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بیکاز آئی ایم ہولی یو وانٹ ٹو بی ہولی اینڈ دس از مائی کمانڈ. اب یہ کمانڈ بڑا آسان کمانڈ ہے. کن کے لیے ہے؟ اس کے ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ غریب اور مسافر, وہ جو پور ہیں, وہ جو نو مرید ہیں. ساتھ ہی ساتھ خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا خیال رکھنا. اب یہ 10 احکام کا حصہ نہیں ہے, تو لوگ جو کہتے ہیں صرف جی 10 احکام ماننے چاہیے باقی احکام نہیں ماننے چاہیے, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. وی مسٹ ناٹ ٹیک کیئر آف دا پور پیپل. دیٹ از ناٹ رائٹ. عزیزو, خداوند کے کلام کا ہر ایک ورڈ, ہر ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے, باپ کا حکم ہے, اور اس کی آپ ناقدری نہیں کر سکتے, کسی طور پر ناقدری نہیں کر سکتے. خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غریب کا خیال رکھنا ہے. خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسافروں کا خیال رکھنا ہے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ہولی ہو سکتے ہیں, میرے لیے مقدس ہو سکتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کوئی لیگلسٹ ہو جو اس حوالے سے جو حجتی ہو, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, وہ یہ کہے گا جی میں تو کسان ہو ہی نہیں, تو میں تو اس سے کیا کر سکتا ہوں, میرا تو فیلڈ ہی نہیں ہے, میں کیوں کسی غریب کو خیال رکھوں, میں کہاں سے اس کے لیے سائڈ کی بالیں چھوڑ دوں یا انگورستان کے دانے ان غریبوں کے لیے چھوڑ دوں, مجھے کیا ضرورت ہے, یہ حکم تو میرے پہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن جو خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ یہ نہیں کہے گا. جو حکم ماننے کی, فرما برداری کی اچھی روح رکھتا ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ میں بے شک فارمر نہیں ہوں, آج کل کے زمانے میں ہر کوئی کسان نہیں ہو سکتا. دس از این ایگزامپل, یہ ایک مثال دے کر بتایا گیا ہے. لیکن اگر آپ اپنی رقم سے غریبوں کی جو ہے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپ اچھے بیٹے یا بیٹی بن رہے ہیں, آپ پاک بن رہے ہیں. اپنی پاکیزگی کو حجت کے ساتھ ٹریڈ آف نہ کریں. اپنی پاکیزگی کو حجت کے ساتھ ٹریڈ آف نہ کریں, اور خداوند کے حکم کو ماننے کے لیے اس شوق کے ساتھ کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے. ایز اے ٹیچر, کیونکہ میں پڑھاتا ہوں, پاکستان میں بھی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, یہاں پہ میں کالج میں پڑھاتا ہوں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی کہی ہوئی بات کو فوراً ماننے کی کوشش کرتے ہیں, ایز اے ٹیچر, ایز اے جو استاد ہے, آپ ان کی قدر کرتے ہیں. عزیزو, خداوند کی نظر میں ہماری قدر پہلے ہی بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں خریدا ہے, اور یہ اس فضل کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں. کیونکہ ہم اپنے طور پر تو خداوند کے پاس جا نہیں سکتے, صرف حکموں کو مان کر تو ہم خداوند کے پاس جا نہیں سکتے. لیکن اس کے اس فضل کو پا لینے کے بعد اگر ہم اس کے حکموں کی بے قدری کریں تو یہ بڑا غلط سودا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا سب کچھ دے دیا اور ہم اسے اپنی فرما برداری بھی نہ دے سکیں. دیٹ از اے ویری رانگ وے آف ایکچولی سیئنگ کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں لیکن میں آپ سے پیار نہیں کرتا. سو اپنی لو لینگویج کو, فرما برداری کو خداوند کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھیں. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں ایک اور آیت, اس سے شاید کچھ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں. 13ویں آیت, تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اور نہ اسے لوٹنا, مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے. ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے, یعنی آپ کو جو پے ڈے ہے اس پر مزدوری مل جانی چاہیے. تو اب اگر کوئی کہے کہ جی شریعت کی ضرورت نہیں ہے, شریعت تو ختم ہو گئی ہے, تو آپ کا اگر باس جو ہے وہ آپ کو آپ کی پے نہ کرے, کہ کہے بھائی اب شریعت تو ختم ہو گئی ہے, مجھے آپ کو پے کرنے کی کیا ضرورت ہے, 2 مہینے بعد دے دوں گا, تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ عزیزو, شریعت, خداوند کی توریت, خداوند کے آئین اور احکام ہماری بہتری کے لیے ہیں. وی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ.
کہ اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے تو پھر بیسیکلی آپ اپنی جو لیگل آپ کی تنخواہ ہے اس کو لینے کے حق سے بھی ایک طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی تنخواہ لیں. آپ اپنی تنخواہ چھوڑنا چاہیں گے کیونکہ آپ حجتی ہیں؟ نہیں، ہم فرما بردار رہیں تاکہ خدا کی برکتیں، خدا کی رحمتیں، خدا کی نعمتیں ہمیں ملیں. ہم خدا کے پاک کلام میں سے آگے پڑھتے ہیں اس حصے میں سے 14ویں اور 15ویں آیت 14th and 15th verse. تو بہرے کو نہ کوسنا، نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں. تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، اور تو نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا. راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا. اگین پڑوسی کے لیے بے تحاشا برکتیں، نعمتیں، اندھوں کے لیے، بہروں کے لیے. سو خداوند کا کلام برکت پر، بلیسنگ پر، دیکھ بھال پر، ویلفیئر پر منحصر ہے. اور ہم اگر ویلفیئر چاہتے ہیں، اچھے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں، آج کل خاص طور پر پاکستان انڈیا میں رہنے والے لوگ، ہم کئی ایسے دوستوں بہن بھائیوں کو جانتے ہیں جن کی اچھی اور صاف جو نیت ہے اس پر بھی شک کر کے ان کی اچھی اور صاف جائیداد کو بھی قبضہ گروپوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن اگر شریعت ہو، اگر خداوند کا قانون مانا جائے تو عزیزو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ججز کو بھی راست بازی سے انصاف کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو بھی ان جنرل اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے. دس از ایبسلوٹلی امیزنگ. جو کمیونٹی فیل ہے کہ کمیونٹی کیسے خوبصورتی سے رہ سکے، وہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت ہمیں سکھاتی ہے. اینڈ وی مسٹ ریئلائز کہ دس از ناٹ فار جسٹ اولڈ ٹائمز، یہ پرانے وقتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے لیے ہے. اسی لیے جب خداوند کی بادشاہی ہوگی، جب یسوع المسیح کی بادشاہی ہوگی جس کی آمد کے لیے ہم سب منتظر ہیں، تو عزیزو لکھا ہے کہ شریعت صیون سے صادر ہوگی. خداوند کی شریعت صیون سے صادر ہوگی. خداوند آئیڈیل ٹائمز میں اپنی شریعت کو اپنے ملک اسرائیل میں، اپنی سرزمین اسرائیل میں جاری کریں گے، اور اس کی شریعت سے سب برکت پائیں گے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. کلام کے اس حصے میں اور بہت سی باتیں مرکوم ہیں. میں ایک دو باتیں اور خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں پیشتر اس کے کہ ہم آگے جائیں. لیکن یہ جو کمیونٹی کی فیل ہے عزیزو، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس چیز کو ہم نے اون کرنا ہے. کیونکہ مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ دیکھیں ایسٹر خود تو ملکہ تھی، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ اگر جو ہے لوگ مارے جاتے، لیکن اس نے اپنی کمیونٹی کی، اپنے لوگوں کی فکر کی، ان کو اون کیا. اور یہی خدا کی شریعت، یہی خدا کی توریت ہمیں سکھا رہی ہے. اسی طرح داؤد نے اپنے لوگوں کی فکر کی. وہ تو ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے کیا ضرورت، نوجوان لڑکا تھا، چھوٹا بچہ نہیں تھا، نوجوان لڑکا تھا. جب جاتی جولیت نے ساؤل کو اور تمام اسرائیل کی فوج کو للکارا تو اس کو کیا ضرورت تھی، وہاں پر پوری فوج تھی، وہ لڑ سکتی تھی، ساؤل تھا، بادشاہ تھا. بٹ ہی وینٹ دیئر، اس نے اس اونرشپ کو اپنے لیے محسوس کیا کہ خدا کی کالنگ ہے، خدا کی بلاہٹ ہے، اور مجھے آگے جانا ہے کیونکہ مجھے اس قوم کا بوجھ ہے. اور یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے حزقیل کی کتاب ایزیکیل 33 اور اس کی ورس 3 till 6 ہم پڑھیں گے. ایزیکیل 33 verses 3 till 6. اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے. تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا. اسی کی گردن پر ہوگا. This is what is being said about the watchman. وہ جو اپنی قوم کے حوالے سے ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں پر وہ اپنی قوم کے لیے کچھ بوجھ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. So that is being said about them کہ آپ اپنی قوم کے لیے ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کر سکتے اور آپ نے نہیں کیا اور آپ کی قوم کو بعد میں نقصان ہوتا ہے تو خداوند کہتا ہے کہ اس کی پوچھ آپ سے کی جائے گی.
ہم خدا کے کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس تمام باب میں بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں. ایک خاص بات جس کے حوالے سے اکثر بحث ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. میں نے پہلے بھی اس کو کلیئر کیا تھا لیکن ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں. لکھا ہے 19ویں باب میں 19th چیپٹر آف لیویٹیکس میں اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھوں گا. 26ویں آیت سے 28ویں آیت تک, 26th ورس سے 28th ورس تک. تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا, نہ شگون نکالنا. تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا. تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا. میں خداوند ہوں. میں خداوند. خداوند کہہ رہے ہیں آپ کیسے پاک ہو سکتے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا. کھانے کے حوالے سے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے. خون میں زندگی ہے, خون آپ نہیں کھا سکتے. اور یہ بات ہم اعمال کی کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو 9 مرید ہوتے تھے جو غیر قوم سے, جینٹائل سے مسیحی ایمانداروں کا حصہ بنتے تھے. مسیحی تو ان کو بعد میں خیر کہا گیا, ایمانداروں کی جماعت کا حصہ بنتے تھے, دا وے کا حصہ بنتے تھے, ناصریوں کی جماعت کا حصہ بنتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے خون نہیں کھانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ناپاک چیزیں نہیں کھانی ہے. کھانے کے حوالے سے خدا کا کلام بڑا اسپیسیفک ہے. اسی لیے کہا گیا کہ آپ نے حرام کاری کی چیزوں کو نہیں کھانا, حرام کاری کرنی بھی نہیں ہے اور کچھ چیزیں نہیں کھانی. باقی چیزیں پولوس نے اور برنباس نے یعقوب سے اور باقی کلیسیا کے ہیڈ سے مل کے کہا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو سبتوں کو سکھاتے رہیں گے. ہر سبت کو خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے, دے ول لرن, لیکن یہ 4 چیزیں فوراً چھوڑ دینی ہے. تو یہاں پر بھی خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خون سمیت کوئی چیز نہیں کھانی کیونکہ خون میں جان ہے, اینڈ دیٹ از رانگ. جادو منتر کر کے شگون نہیں نکالنا. شگون, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, یہ مہینہ کیسا گزرے گا, جو ایسٹرالوجی ہے. ایسٹرونومی از اے ڈفرنٹ سائنس, ایسٹرالوجی از اے ڈفرنٹ سائنس. ایسٹرالوجی سے خدا نے پرہیز کرنے کو کہا ہے. اور پھر جس بات کے حوالے سے اکثر لوگ غلط اعتراض کرتے ہیں کہ جی سر کے گوشوں کے بال کو کاٹ کر گول نہ بنانا یا اپنی داڑھی کے کونوں کو نہ بگاڑنا. کئی لوگ جو اسٹائلش داڑھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح رکھا ہے تو یہ آیت پڑھیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یاد رہے ساتھ میں لکھا ہے یہ مردوں کے سبب سے, کیونکہ وہ کلچر ایسا تھا کہ مردوں کے سبب سے جب کوئی مر جاتا تھا تو وہ اپنی داڑھی پر نشان بنا لیتے تھے یا سر کے بالوں پر نشان بنا لیتے تھے, ٹیٹوز جس کو کہتے ہیں, گدوا لینا. وہ آگے کلیئر بھی کیا گیا ہے. تو صرف 27ویں آیت کو نہیں پڑھنا, ہم نے 28ویں آیت کو بھی پڑھنا ہے, اس پورے کانٹیکسٹ کو پڑھنا ہے, اس پورے کلچر کو سمجھنا ہے کہ وہاں پر غیر قومیں جو تھیں وہ ایسا کرتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے حوالے سے اس کے رشتہ داروں کے اوپر, ان کی منہ کے اوپر, داڑھی کے اوپر ناموں کو گدوا دیا جاتا تھا یا سر کے اوپر ناموں کو گدوا دیا جاتا تھا. باپ کا بیٹے کے ساتھ, بیٹے کا باپ کے ساتھ, شوہر کا بیوی کے ساتھ, بیوی کا شوہر کے ساتھ. خداوند ان قوموں جیسی حرکتیں کرنے سے اسرائیلی قوم کو منع کر رہے ہیں. And that is what is being said here. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک ہیں, آپ ہولی ہیں, آپ سیپریٹ ہیں, آپ باقی قوموں جیسے حرکتیں نہ کریں. خداوند اپنی قوم کو دوسری قوم جیسا نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں؟ اسی لیے وہ ان کو اپنا کلام دے رہے ہیں, اور اپنا کلام دیتے ہیں تبھی خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب باقی قومیں دیکھیں گی کہ یہ قوم کتنی زیادہ حکمت والی ہے, سمجھدار ہے, ذہین ہے, تو وہ جانے گی کہ یہ کس وجہ سے ہے, کیونکہ یہ خدا کی شریعت کی وجہ سے, یہ خدا کی توریت کی وجہ سے ہے. یشوع کو خدا نے کہا کہ اگر تو اقبال مند ہونا چاہتا ہے, سکسیسفل ہونا چاہتا ہے, اگر تو ترقی کرنا چاہتا ہے, اگر تو فتح یابی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. اسی طرح داؤد بادشاہ سلیمان کو, جب داؤد بادشاہ کا ٹائم پورا ہو گیا اور وہ سلیمان کو جانے سے پہلے مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مرد بن, be a man. And how does he want him to be a man? وہ کیسے کہتا ہے کہ تو مرد بن؟ کہ خدا ان کے کلام کو, خدا ان کی شریعت پر چل. عزیزو, اگر آپ مرد بننا چاہتے ہیں, اگر آپ خدا ان کے کلام میں اقبال مند ہونا چاہتے ہیں, زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں, تو خدا ان کے کلام کو, خدا ان کی شریعت کو اپنے سامنے رکھیں. دن اور رات آپ کو اسی کا دھیان ہو, کیونکہ آپ خدا ان کے لیے مقدس قوم ہیں, آپ خدا ان کے لیے پاک قوم ہیں. خدا ان کی شکر گزاری ہو. آمین.
پروگرام کے آخر میں ہم یہ خوبصورت گیت گائیں گے، روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خدا ان کی شفا آتی ہے۔ جو بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا انہوں نے برکت بخشے، پروگرام کے پہلے حصے کو وہ اپنی مرضی کے مطابق دیکھ سکتے ہیں، اس بلیسنگ کو اپنی والز پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اور بہن بھائی بھی خدا ان کے کلام سے، خدا ان کی حمد و ثنا سے برکت پانے والے ہیں۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، شفا کا بندہ یسوع مسیح ہے، تیرے گھر کو بھرتے رہیے، شفا کا بندہ یسوع مسیح ہے، تیرے گھر کو بھرتے رہیے، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا کرتے رہیے، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا کرتے رہیے، برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، تیرے گناہ چاہے ہوں گے مسیح، برف کی بارش دھو دے گا وہ، تیرے گناہ چاہے ہوں گے مسیح، برف کی بارش دھو دے گا وہ، پانی اور روح کے دیتا جنم، جڑوں سے زندگی دے دے گا وہ، پانی اور روح سے دیتا جنم، جڑوں سے زندگی دے دے گا وہ، پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، اس پر نظر کر لے شفا، اپنی مسیحا سے لے شفا، اس کے نظر کر لے شفا، اپنے مسیحا سے لے شفا، اس کی صلیب سے لے شفا، اس کے لہو سے لے شفا، اس کی صلیب سے لے شفا، اس کے لہو سے لے شفا، پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ بحر بر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، اور اے خداوند ہم نے عاجزی، حلیمی، فروتنی سے تیرے دہنے ہاتھ کے نیچے اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اے خداوند ایمانداری سے تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اے خداوند اسے 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھلدار بنا۔ جو لوگ اے خداوند تیرے پاک کلام سے دور ہیں ان کو اے خداوند اپنے پاک کلام کی نزدیکی بخش، اپنا خوف بخش، اور اے خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو جو تیرے پاک کلام کو سنتے ہیں اے خداوند بولتے ہیں، پڑھتے ہیں،
اے خداوند ہمیں برکت بخش۔ اے خداوند بیماروں کے لیے جیسے ہم نے پہلے شفا کی دعا مانگی، تیرا دہنا ہاتھ بڑھ جائے اور تو اپنے پاک کلام کو نازل فرما کر انہیں شفا بخش۔ اے خداوند جو اے خداوند جابس کے لیے پریشان ہے خداوند، ان کی تمام پریشانی دور ہو اور تیری طرف سے اچھی روزگار اے خداوند انہیں مہیا ہو۔ اے خداوند جو اپنے عزیزوں بہن بھائیوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں خداوند، اے خداوند تو اچھے رشتے مہیا کر۔ اے خداوند ہم پر اپنا فضل کر، ہماری دعا کو درخواست کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے ہمارے منجی مسیح یہوشوا کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرضوں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں۔ آمین آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔